بیان نمبر 34 تذکرہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حمد باری تعالی، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جو رؤوف الرحیم، کریم اور انتہائی مہربان ہے، بھلائی کے بدلے بھلائی یعنی جنت عطا فرمانے والا۔ وہ ایسا واحد و یکتا ہے کہ وحدت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی اور نہ ہی بندوں سے انتہائی محبت پر فخر ہے۔ وہ اپنی بادشاہت میں وزیر، مشیر اور قریب سے بے نیاز ہے۔ ستاروں سے اوپر اور زمین کی سرحدوں سے آگے جو کچھ ہے اس کے علم میں ہے۔ پردہ غیب اس پر کھلا ہوا ہے۔ اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا جو حرکت، جلوس اور ٹھہرنے سے پاک ہے۔ میں اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے خوفناک چیزوں کو دور فرما دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جیسی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کی انتہا کو پہنچی ہوئی اپنی مبارک زبان سے دی، کیونکہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر کو غیر حق اور بے جا کی طرف جانے سے روک دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک ہمارے سردار حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ عز و جل نے معزز لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس جنت کی خوشخبری دی جس کے پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہیں، اور اس آگ سے ڈرایا جو سخت بھڑکتی اور شعلے مارتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اون کا لباس پہنا اور پیوند لگے نالین مبارک استعمال فرمائے، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بلند و بالا مرتبے پر فائز اور تمام خوبیوں سے موصوف ہیں، اور اللہ عز و جل اس نبی کریم ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ان کے آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم پر جو سرداران زمانہ ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم پر سلامتی بھیج، جب تک باجماعت نمازوں میں قطار در قطار صفیں قائم ہوتی رہیں۔ ابتدائی حالات۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی، اسم گرامی معروف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کنیت ابو محفوظ ہے۔ والد ماجد کا نام مبارک فیروز ہے، یا بعد نے فرزان لکھا ہے۔ بغداد کے علاقے کرخ کی نسبت سے آپ کرخی کہلاتے ہیں۔ آپ کے والدین عیسائی تھے۔ آپ بھلائی کی صفت سے متصف تھے۔ بچپن ہی سے مسلمان بچوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھا کرتے اور والدین کو دعوت اسلام پیش کرتے رہتے، لیکن وہ آپ کو ڈانٹتے ہوئے الجھ پڑتے۔ ایک دن انہوں نے آپ کو عیسائی مذہب کی تعلیم سکھانے کے لیے ایک پادری کے سپرد کر دیا۔ اس نے آپ کو سامنے بٹھایا اور پوچھا، اے بیٹے، تمہارا باپ اور تمہاری ماں تینوں مل کر کتنے ہوئے؟ آپ نے فرمایا 3۔ تو کہنے لگا، آپ اب کہو خدا 3 ہیں۔ فوراً صدائے غیرت بلند ہوئی، اللہ عز و جل کے سوا کسی کا ذکر کرنے سے بچ کہ کہیں تو حیرت کے گڑھے میں نہ جا پڑے، اور خدا احد عز و جل سے کسی دوسرے کی طرف تجاوز کرنے سے بچ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے ہجر و فراق کے کوڑے مارے جائیں۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے وہ آواز بہت پسند آئی، پھر میرے سامنے سے حجاب اٹھا دیا گیا اور میں نے محبت و اخلاص کا جام دیکھا جس کی ایک طرف قبولیت و اختصاص کے قلم سے لکھا تھا۔ ترجمہ، اور تمہارا محمود ایک محمود ہے، سورہ بقرہ۔ اور دوسری جانب لکھا تھا، ترجمہ، دو خدا نہ ٹھہراؤ،
وہ تو ایک ہی معبود ہے۔ سورہ نحل۔ اور تیسری سمت لکھا تھا ترجمہ، بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ 3 خداؤں میں کا تیسرا ہے اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا۔ سورہ مائدہ۔ جبکہ چوتھی طرف لکھا تھا ترجمہ، بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری بندگی کر۔ سورہ طٰہٰ۔ جب میں نے وہ جام پیا تو خوف مجھ سے دور ہو گیا اور شکوک و شبہات اور اطاعت نہ کرنے کی فضا بھی چھٹ گئی، تو میں اپنی ہی ہستی میں کھو گیا اور حضوری ملنے پر خوش ہو کر میں نے اپنی سوچ کی زبان سے پکارا، میرا جسم تو ہمیشہ سے کمزور و ناتواں ہے اور آنکھیں آنسو ہی بہا رہی ہیں، جبکہ دل تمہاری حفاظت اور رضامندی کے تابع ہے اور صدق و صفا کے قدموں پر سعی اور طواف کر رہا ہے۔ اور کتنی ہی دفعہ مجھے عرفان کی دولت مل چکی، بس اب کیوں کر میری حالت کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ فضل یہی ہے کہ معروف کا انکار نہ کیا جائے۔ پادری نے پھر کہا، کہو خدا 3 ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، خدا وحدہ لا شریک ہے۔ تو پادری نے آپ کو مارنا شروع کر دیا اور پھر کہنے لگا، اب کہو خدا 3 ہیں، مگر آپ خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہے تو اس نے پہلے سے زیادہ سخت مارا پیٹا اور آپ کے والدین سے کہا، اس کو جیل خانے میں قید کرا دو۔ چنانچہ آپ 3 دن جیل خانے میں رہے اور روزانہ آپ کے سامنے ایک روٹی پھینکی جاتی اور پینے کو ایک گھونٹ پانی دیا جاتا۔ آپ کی والدہ نے روتے روتے آپ کے والد سے کہا، آپ کا بیٹا بہت چھوٹا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں پاگل نہ ہو جائے، اس کو جیل سے رہا کرا دو۔ چنانچہ جب دروازہ کھولا گیا تو 3 روٹیاں ویسی کی ویسی پڑی تھیں۔ والدین نے چلنے کو کہا تو آپ نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، تم قید خانے میں کیوں قید رہنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جس محبوب کی وجہ سے تم نے مجھے قید کیا میں نے اسی کو یہاں اپنے پاس پایا اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب جیل والوں نے آپ کو قید سے آزاد کر دیا تو آپ گھر سے کہیں دور چلے گئے، کہیں دن تک نہ کچھ کھایا یا پیا، نہ ہی کسی دیوار کے سائے میں بیٹھے۔ آپ کے والدین رو رو کر کہتے، کاش ہمارا بیٹا لوٹ آئے، چاہے کسی بھی دین پر ہو، ہم اس کی پیروی کریں گے اور اس کے مذہب کو اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ عرصے بعد آپ نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی، کون؟ فرمایا، معروف۔ والدین نے پوچھا، تمہارا دین کون سا ہے؟ فرمایا، اسلام۔ والدین نے باہر نکل کر آپ کو گلے سے لگا لیا، پھر آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرویات: نمبر 1، حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا انس بن مالک اور حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت و برکت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، غصہ چھوڑ دو۔ اس نے عرض کی، اگر یہ نہ ہو سکے تو؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ بعد نماز عصر 70 مرتبہ اللہ عز و جل سے استغفار کرو تو وہ تیرے 70 برس کے گناہ بخش دے گا۔ عرض کی، اگر میرے 70 برس کے گناہ نہ ہوں تو؟ ارشاد فرمایا، پھر تیری والدہ کے 70 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر عرض کی، اگر میری ماں دنیا سے کوچ کر چکی ہو اور اس پر بھی 70 سال کے گناہ نہ ہوں تو؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے قریبی رشتہ داروں کے 70 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی حاجت کو پورا کیا، اس کے لیے حج و عمرہ کرنے والے کی مثل ثواب ہے۔
حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا عمر بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے سوتے وقت یہ دعا پڑھی، دعا کا ترجمہ یعنی اے اللہ عز و جل ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے محفوظ فرما، ہمیں اپنا ذکر نہ بھلا، ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھ، ہمیں غافلوں میں سے نہ کر، اے اللہ عز و جل ہمیں اپنے پسندیدہ لمحات میں بیدار فرما کہ ہم تیرا ذکر کریں تو تو ہمارا چرچا کر، ہم تجھ سے سوال کریں تو تو ہمیں عطا کر، ہم تجھ سے دعا کریں تو تو ہماری دعا قبول کر، ہم تجھ سے مغفرت چاہیں تو تو ہمیں بخش دے۔ تو اللہ عز و جل اس کے پاس اپنی پسندیدہ ساعت میں یعنی تہجد کے وقت بیدار کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ اگر وہ بیدار ہو جائے تو فبہ یعنی ٹھیک ہے، ورنہ وہ فرشتہ آسمان پر چلا جاتا ہے اور دوسرا فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ بیدار کرتا ہے۔ اگر وہ اٹھ کر نماز ادا کر لے تو فبہ، ورنہ وہ فرشتہ بھی اپنے رفیق کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ شخص اٹھ کر نماز تہجد پڑھے اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، اور اگر نماز نہ پڑھے تو بھی اللہ عز و جل اس کے لیے ان ملائکہ کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات۔ حضرت سیدنا ابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دن میں نے آپ کا چہرہ مبارک کھلا ہوا دیکھ کر عرض کی، اے ابو محفوظ، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، میں کبھی پانی پر نہیں چلا، بلکہ جب میں پانی عبور کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کی دونوں طرفیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور میں اس پر قدم رکھ کر چلنے لگ جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اذان مغرب کے وقت حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تھا۔ اس وقت آپ کے چہرے پر کسی چوٹ کا نشان نہ تھا، لیکن جب اگلے دن حاضر ہوا تو چوٹ کا نشان دیکھا۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بزرگ جو کہ آپ سے خاص سے مانوس تھے سے عرض کی کہ آپ ان سے اس کی وجہ پوچھیں۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، اے ابو محفوظ، کل تک تو آپ کے چہرے پر کوئی نشان نہ تھا، پھر آج یہ نشان کیسے بنا؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل تمہیں معاف فرمائے، فضول باتوں کے متعلق سوال مت کرو۔ لیکن اس بزرگ نے پھر عرض کی، میں آپ کو اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں کہ آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، اللہ عز و جل تم پر رحم کرے، تمہیں کس نے یہ بات پوچھنے پر ابھارا؟ پھر آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، رات نماز عشاء کے بعد میرے دل نے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کی خواہش کی تو میں مکہ شریف جا پہنچا۔ طواف کر کے زمزم شریف کی طرف پانی پینے گیا تو اچانک ایک حسین صورت دکھائی دی۔ میری نظر اس پر جم گئی تو اچانک میرا پاؤں دروازے میں پھسل گیا، جس سے میرے چہرے پر چوٹ لگ گئی۔ پھر میں نے کسی کی آواز سنی، اگر تم مزید دیکھتے تو مزید چوٹیں کھاتے۔ حضرت سیدنا علی حسن بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی پانی پر چلتے ہیں۔ اگر مجھے کہا جائے کہ آپ ہوا میں اڑتے ہیں تو میں اس بات کی بھی تصدیق کروں گا۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی سے بڑا زاہد کوئی نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے ارشادات عالیہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم بکار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کو ارشاد فرماتے سنا، جب اللہ عز و جل کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے اور بحث و مباحثہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور بحث و مباحثہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔
حضرت سیدنا یحییٰ بن معین اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معین نے کہا کہ میں ان سے سجدہ سہو کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاموش رہنے کا حکم دیا، لیکن وہ خاموش نہ رہے اور عرض کی، اے ابو محفوظ، آپ سجدہ سہو کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ دل کے لیے سزا ہے کہ وہ نماز سے غافل ہو کر دوسری طرف کیوں متوجہ ہوا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ بات آپ کی ذہانت پر دلالت کرتی ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز کے لیے اقامت کہی، پھر حضرت سیدنا محمد بن ابی توبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا، آگے بڑھ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ امامت نہیں کراتے تھے بلکہ صرف اذان و اقامت کہتے تھے، جبکہ امامت کوئی اور کرتا تھا۔ حضرت سیدنا محمد بن ابی توبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، اگر میں تمہیں یہ نماز پڑھاؤں تو دوسری نماز کی امامت نہیں کراؤں گا۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم دوسری نماز کی امید کرتے ہو؟ ہم لمبی امیدوں سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہترین عمل سے روک دیتی ہے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کرتے تھے، دنیا 4 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 مال، نمبر 2 کلام، نمبر 3 سونا اور نمبر 4 کھانا۔ کیونکہ مال سرکشی کا سبب ہے، کلام لہو لعب میں مبتلا کر دیتا ہے، نیند غافل کر دیتی ہے، اور کھانا دل کی سختی کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا عصری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جس نے اللہ عز و جل کے مقابلے میں بڑائی چاہنے کا ارادہ کیا تو وہ اسے بری طرح پچھاڑ دے گا، جس نے اسے لڑائی کا ارادہ کیا تو وہ اسے ذلیل کر دے گا، جس نے اس کو دھوکہ دینا چاہا تو وہ اسے اس کی سزا دے گا، اور جس نے اس پر بھروسہ کیا تو وہ اسے نفع دے گا، اور جس نے اس کے لیے عاجزی کی تو وہ اسے بلند رتبہ عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، دل سے دنیا کے محبت نکالنے کا نسخہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل سے سچی محبت اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اور خالص محبت کے علامات 3 ہیں، نمبر 1 وعدہ پورا کرنا، نمبر 2 بغیر سوال کے عطا کرنا، اور نمبر 3 کوئی سخاوت نہ کرے پھر بھی اس کی تعریف کرنا۔ اور محبین کی علامات بھی 3 ہیں، نمبر 1 رضا الہی عز و جل کی جستجو میں رہنا، نمبر 2 اس کی ذات میں مشغول رہنا، اور نمبر 3 اسی کی ذات میں مشغول رہنا، اور نمبر 3 ہمیشہ اسی کی پناہ طلب کرنا۔ مصائب پر صبر قرب الہی عز و جل کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا سیدی، مجھے بتائیں کہ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ تک کیسے رسائی حاصل کر سکتا ہوں؟ تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک امیر کے دروازے پر لے گئے۔ دروازے پر ایک غلام کھڑا ہوا تھا جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپ نے اس غلام کی طرف اشارہ کیا اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اس کی مثل ہو جاؤ، خود ہی اللہ عز و جل تک رسائی حاصل کر لو گے۔ یعنی جس طرح یہ غلام ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے باوجود اپنے آقا کے دروازے پر حاضر ہے، اسی طرح تو بھی ہر حال میں اپنے رب عز و جل کی رضا پر راضی رہ اور اس کی عبادت کرتا رہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوف خدا عز و جل۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن ابی طالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ آپ گھر میں تشریف فرما تھے، پھر آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم قافلے کی صورت میں تھے، آپ نے ہمیں سلام کیا، ہم نے بھی جواباً سلام پیش کیا، پھر ہمیں دعا دیتے ہوئے فرمایا،
اللہ عز و جل آپ سب کو اسلامی مملکت میں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور دنیا میں ہم سب کو احسان کی نعمت سے نوازے اور آخرت میں ہماری مغفرت فرمائے۔ پھر آپ نے اذان دینی شروع کی۔ جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو آپ پر شدت اضطراب سے لرزہ طاری ہو گیا اور آبرو اور داڑھی کے بال کھڑے ہو گئے اور آپ اس قدر بے چین ہوئے کہ مجھے خوف ہوا کہ اذان مکمل نہ کر سکیں گے۔ پھر آپ اس قدر جھک گئے کہ قریب تھا کہ گر جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد وراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم حضرت سیدنا ابو محفوظ کی مجلس میں ہوتے اور آپ بیٹھ کر غور و فکر کر رہے ہوتے، پھر اچانک آپ پر بے چینی طاری ہو جاتی اور بارگاہ الہی عز و جل میں عرض گزار ہوتے، اے میرے مددگار۔ حضرت سیدنا قاسم بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پڑوسی تھا۔ ایک رات میں نے آپ کو گریہ ازاری کرتے اور درج ذیل اشعار پڑھتے سنا۔ اشعار کا ترجمہ: کون سی چیز مجھ سے گناہ کرانا چاہتی ہے، مجھے گناہوں میں مشغول رکھتی ہے اور مجھ سے دور نہیں ہوتی۔ اگر تو مجھے رحم فرماتے ہوئے بخش دے تو گناہ مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب تو مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے۔ ایک نوجوان کی حکایات۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرماتے سنا، میں نے ایک بستی میں خوبصورت اور صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک نوجوان دیکھا۔ اس نے زلفیں رکھی ہوئی تھیں، سر پر اونی چادر، جسم پر سوتی کپڑے کی قمیض اور پاؤں میں لکڑی کا جوتا تھا۔ مجھے اس کو اس جگہ دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی۔ پھر میں نے اسے سلام کیا اور اس نے بھی سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا، دمشق سے آ رہا ہوں۔ میں نے پھر پوچھا، وہاں سے کب چلے تھے؟ جواب دیا، دوپہر کے وقت وہاں سے چلا تھا۔ مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا کیونکہ دمشق اور اس بستی کے درمیان بہت زیادہ مسافت اور کئی منزلیں تھیں۔ بہرحال میں نے پھر پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا، مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس پر اللہ عز و جل کا خاص لطف و کرم ہے۔ خیر، میں نے اسے الوداع کہا اور وہ چلا گیا۔ 3 سال کے بعد ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی شخص تھا۔ میں نے سلام کرنے کے بعد کہا، خوش آمدید، اور اسے اپنے گھر آنے کی اجازت دے دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ حسرت زدہ، پریشان اور غمگین ہو۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا، اے استاد محترم، اللہ عز و جل کا مجھ پر خاص کرم ہے، یہاں تک کہ پہلے اس نے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا، پھر اس نے نجات دی۔ وہ مجھ پر کبھی تو اپنے لطف و کرم کی بارش برساتا ہے اور کبھی خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی بھوکا رکھتا ہے اور کبھی معزز بنا دیتا ہے۔ کاش ایک مرتبہ وہ مجھے اپنے کسی خاص بندے کے بھیدوں پر آگاہ فرما دے، پھر میرے ساتھ جو چاہے کرے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اس کلام سے مجھے رونا آ گیا۔ میں نے مزید پوچھا، جب سے تم مجھ سے جدا ہوئے اس وقت سے تمہارے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے؟ اس نے کہا، میں تو ان کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ مخفی رکھنا چاہتا ہے۔ پھر وہ رونے لگا تو میں نے اس سے پوچھا، بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ چنانچہ اس نے بتانا شروع کیا، آپ سے ملاقات کے بعد میں 30 دن تک بھوکا رہا۔ ایک وادی میں پہنچا جہاں ککڑیاں کاشت کی ہوئی تھیں۔ میں پتوں کو توڑ کر کھانے بیٹھ گیا۔ مالک نے جب دیکھا تو مجھے پکڑ لیا اور میری پشت اور پیٹھ پر مکے مارتے ہوئے کہنے لگا، اے چور، تیرے علاوہ میری ککڑیاں کسی نے نہیں توڑی۔ میں کب سے تیری طاق میں تھا کہ تو آئے اور میں تجھے پکڑ لوں۔ اللہ عز و جل کی قسم، اب تو میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ وہ ابھی مجھے مار ہی رہا تھا کہ ایک گھوڑے سوار
ایک گھوڑے سوار بڑی تیزی سے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا آیا اور اس کے سر پر کوڑا برسایا اور کہنے لگا، تم اللہ عز و جل کے ایک دوست کو چور کہہ رہے ہو اور اس کو مارتے اور ڈانٹتے ہو، حالانکہ اس نے تو پتوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھائی۔ یہ سن کر وہ مالک میرے پاس آیا اور میرے ہاتھوں اور سر کو چومنے لگا، پھر مجھ سے معذرت کی اور اپنے گھر لے جا کر بہت عزت کی اور حسن سلوک سے پیش آیا۔ میرے لیے اپنی ککڑیاں فقراء و مساکین کو صدقہ کر دے۔ پھر جب میں نے بتایا کہ میں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے ہوں تو اس نے آپ کے بارے میں کچھ بیان کرنے کو کہا۔ میں نے آپ کے کچھ اوصاف بیان کیے تو اس نے پہچان لیا۔ ابھی اس نوجوان کی گفتگو پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ککڑیوں کے مالک نے دروازے پر دستک دی اور ہمارے پاس آ گیا۔ وہ بہت خوشحال تھا اور اپنا سارا مال فقراء پر صدقہ کر کے 1 سال اس نوجوان کی صحبت میں رہا۔ پھر وہ دونوں حج کے لیے روانہ ہوئے، حج و عمرہ کیا اور دونوں کا وہیں انتقال ہو گیا اور مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلی میں مدفون ہوئے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی اس طرح دعا کیا کرتے تھے، یعنی اے اللہ عز و جل، اے وہ ذات جس نے نیک بندوں کو امور خیر کی توفیق دی اور اس پر ان کی مدد بھی فرمائی، ہمیں بھی بھلائی کی توفیق عطا فرما اور اس پر ہماری مدد بھی فرما۔ دعائے معروف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی برکات۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل میرے دل کو نرم کر دے، تو آپ نے اسے اس دعا کی تلقین فرمائی، یعنی اے دلوں کو نرم فرمانے والے، میرے دل کو بھی نرم کر دے اس سے پہلے کہ تو موت کے وقت اسے نرم کرے، آمین۔ حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دل کی سختی کے مرض میں مبتلا تھا اور مجھے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دعا کی برکت سے چھٹکارا مل گیا۔ ہوا یوں کہ میں نماز عید پڑھنے کے بعد واپس لوٹ رہا تھا کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ آپ کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا جس کے بال الجھے ہوئے تھے، دل ٹوٹنے کے سبب روئے جا رہا تھا۔ میں نے عرض کی، یا سیدی کیا ہوا؟ آپ کے ساتھ یہ بچہ کیوں رویا جا رہا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، میں نے چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا لیکن یہ بچہ ایک طرف کھڑا ہوا تھا، ان بچوں کے ساتھ نہ کھیلنے کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے بچے سے پوچھا تو اس نے بتایا، میں یتیم ہوں، میرا باپ انتقال کر گیا ہے، میرا کوئی سہارا نہیں اور میرے پاس کچھ رقم بھی نہیں کہ میں اخروٹ خرید کر ان بچوں کے ساتھ کھیل سکوں، چنانچہ میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں تاکہ اس کے لیے گٹھلیاں اکٹھی کروں جن سے یہ اخروٹ خرید کر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل سکے۔ میں نے عرض کی، آپ یہ بچہ مجھے دے دیں تاکہ میں اس کی حالت بدل سکوں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم اسے لے جاؤ، اللہ عز و جل تمہارا دل ایمان کی برکت سے غنی کرے اور اپنے راستے کی ظاہری و باطنی پہچان عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اس بچے کو لے کر بازار چلا گیا اور اچھے کپڑے پہنائے، اخروٹ خرید کر دیے اور وہ عید کے دن دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے چلا گیا۔ دوسرے بچوں نے پوچھا، تجھ پر یہ احسان کس نے کیا؟ اس نے جواب دیا، یہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ جب بچے کھیل کود کے بعد چلے گیا تو وہ بچہ خوشی میرے پاس آیا۔ میں نے اسے پوچھا، بتاؤ عید کا دن کیسا گزرا؟ اس نے کہا، اے میرے محترم، آپ نے مجھے اچھا کپڑا پہنایا، مجھے خوش کر کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیجا، میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا۔ اللہ عز و جل آپ کو اپنی بارگاہ میں حاضری کی کمی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے لیے اپنا راستہ کھول دے۔ حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بچے کے اس کلام سے بے حد خوشی ہوئی جس نے عید کی خوشیاں دوبالا کر دیں۔ عیسائی والدین کا قبول اسلام۔
حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک عیسائی رہا کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر میں موجود تھا کہ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو عامر، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے میرا آپ پر حق ہے۔ میں آپ کو رات اور دن کے خالق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے اللہ عز و جل کے کسی ولی کے پاس لے چلیں تاکہ وہ اللہ عز و جل سے میرے لیے بیٹے کی دعا کرے۔ میرے دل میں اولاد کی بہت خواہش ہے اور میرا جگر جلتا جا رہا ہے اور میرا جگر جلتا رہتا ہے۔ چنانچہ میں اس کو ساتھ لے کر حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی بارگاہ میں اس عیسائی کا معاملہ عرض کیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگا، اے معروف، جب تک اللہ عز و جل مجھے ہدایت نہ دے آپ نہیں دے سکتے۔ میں آپ کے پاس صرف دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی، یا اللہ عز و جل، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اسے ایسا لڑکا عطا فرما جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور وہ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اس کو ایک ایسا لڑکا عطا فرمایا جو اپنی عقل کامل کے سبب تمام اہل زمانہ پر فوقیت لے گیا۔ وہ اپنی شرافت کی بلندی کے باعث اپنے جیسے تمام لڑکوں پر بلند مقام رکھتا تھا۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو باپ اسے عیسائیت کی تعلیم دلانے کے لیے ایک پادری کے پاس چھوڑ آیا۔ پادری نے اسے سامنے بٹھایا اور ہاتھ میں تختی پکڑا کر ابھی بولو یہ کہا تھا تو وہ بچہ کہنے لگا، کیا بولوں؟ میری زبان تمہارے تین خدا ماننے کے عقیدے سے روک دی گئی ہے اور میرا دل میرے رب عز و جل کی محبت میں مشغول ہے۔ پادری کہنے لگا، اے بیٹے، میں نے تجھے یہ تو نہیں کہا تھا۔ تو بچے نے کہا، پھر تم نے مجھے کیا کہا تھا؟ پادری نے کہا، تم میرے پاس جس تعلیم کے لیے آئے ہو میں تو تمہیں وہ سکھا رہا ہوں۔ جب کہ تم نے مجھے پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ سن کر بچہ کہنے لگا، پھر مجھے کوئی ایسی بات بتلائیں جسے میری عقل بھی قبول کرے اور میرا ذہن بھی تسلیم کرے۔ استاد نے کہا، ٹھیک ہے تو پھر کہو الف۔ بچے نے کہا، الف تو وصلی یعنی ملانے والا ہے، جس نے ہر دل کو اس محبوب حقیقی عز و جل کا گرویدہ کر دیا جس کی صفات ازلی ہیں۔ استاد نے کہا، اے بیٹے کہو با۔ بچے نے کہا، با سے مراد حقیقی بقا ہے جس نے دلوں کو زندہ کیا اور ان میں محبت الہی عز و جل کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ استاد نے کہا، اے بیٹے کہو تا۔ تو بچے نے کہا، تا سے مراد دل کا جذبہ و شوق ہے جو ذات باری تعالیٰ کے متعلق دل میں کھٹکنے والے تمام شکوک و شبہات کو دور کرتا ہے۔ پادری نے کہا، اے بیٹے کہو سا۔ تو بچے نے کہا، سا سے مراد اس نورانی لباس کے لیے پردہ ہے جو مقام قرب پانے والوں کو ثابت رکھے ہوئے ہے۔ استاد نے کہا، اے بیٹے کہو جیم۔ تو بچے نے کہا، جیم تو نور جمال الہی عز و جل کا نام ہے۔ جیم تو نور جمال الہی عز و جل کا نام ہے جو انسانوں پر صبح شام اپنے انوار و تجلیات ڈالتا ہے۔ استاد نے کہا، اے بیٹے پڑھو ہا۔ تو بچے نے کہا، ہا سے مراد اللہ عز و جل کی حمد ہے جس نے دلوں کی حفاظت کی اور بری خصلتوں سے پاک و صاف کر دیا۔ استاد نے کہا، اے بیٹے کہو خا۔ تو بچے نے کہا، خا سے مراد خوف خدا عز و جل ہے جس نے برگزیدہ بندوں کی تمام تکالیف اور دکھ درد دور کر دیے۔ یہاں تک کہ پادری بچے کو ایک ایک حرف پڑھانے کے لیے کہتا رہا اور بچہ اس حرف کے متعلق ہم وزن و منظور کلام سے جواب دیتا رہا۔ پادری کے عقل دنگ رہ گئی اور ایسی گفتگو سن کر اس کا دل زندہ ہو گیا اور اس نے جان لیا کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ پھر کہنے لگا، اے وحدانیت الہی عز و جل کو ماننے والے پیارے بچے، میں تجھے شاباش دیتا ہوں۔ اس کے بعد بچے نے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے، کیا وہی پر حق نہیں جو رلاتا و ہنساتا، زندگی و موت دیتا اور مخلوق کے لیے کھیتی اگاتا ہے؟ یقیناً وہی محمود حقیقی عز و جل ہے، لہٰذا جو اس کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر جاتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے
اور جو اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اے خائب و خاسر کوشش کرنے والے، جب بندے کا مقصود حقیقی وہی ذات ہے تو اب کون اس مقصد کے غیر کی طرف کامیاب کوشش کر سکتا ہے؟ پس وہی برتر، غالب اور رحیم ہے کہ اس کی طاقت کے بغیر کوئی کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ اپنے بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر بھی اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور اس کو بن مانگے عطا کرتا ہے، عاصیوں اور گناہ گاروں سے بخشش کا معاملہ کرتا ہے اور ہجر و فراق کے ماروں کو وصال کی دولت سے نوازتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے علاوہ حقیقی پروردگار کوئی نہیں۔ وہ اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کا حکم توجہ سے سنتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب پادری نے بچے کا ایسا کلام سنا جس نے اس کے ہوش اڑا دیے اور اسے رنج و غم میں مبتلا کر دیا تو اس نے جان لیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس بچے کو قوت گویائی عطا کرنے والا وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اس نے دل میں کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، پھر بچے کو اس کے باپ کے پاس لے آیا۔ جب باپ نے ان دونوں کو آتے دیکھا تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس نے پادری سے پوچھا، آپ نے میرے بچے کو ذہانت کو کیسا پایا؟ تو وہ کہنے لگا، ذرا اس کا عارفانہ کلام تو سنیں۔ پھر اس نے ساری گفتگو بچے کے باپ کو سنا دی۔ یہ سن کر باپ بولا، اس خدا کی قسم جو ہر لاچار و بے بس کی مدد فرماتا ہے، میرا بیٹا محض حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے اس مقام و مرتبے تک پہنچا ہے۔ پھر کہنے لگا، اے میرے بیٹے، سب خوبیاں خدائے واحد عز و جل کے لیے ہیں جس نے تیرے سبب ہم سب کو گمراہی سے نجات عطا فرمائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد بچے کی ماں اور تمام گھر والے اسلام لے آئے اور اپنے گلے سے عیسائیوں کے نشان صلیب کو اتار پھینکا۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی بدولت ان سب کو جہنم سے چھٹکارا دے دیا۔ مزارات اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی برکات۔ حضرت سیدنا احمد بن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد سے حج کے ارادے سے نکلا تو ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جس پر عبادت کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے پوچھا، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، بغداد سے بھاگ کر آ رہا ہوں کیونکہ میں نے وہاں فساد دیکھا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ اہل بغداد کو چاند گرہن نہ لگ جائے۔ اس بزرگ نے فرمایا، آپ واپس چلے جائیں اور ڈریے مت، کیونکہ بغداد میں 4 ایسے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین کی قبریں ہیں جن کی برکت سے اہل بغداد تمام بلاؤں اور مصائب سے محفوظ ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ جواب دیا، وہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، حضرت سیدنا معروف کرخی، حضرت سیدنا بشر حافی اور حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین ہیں۔ چنانچہ میں واپس آ گیا اور ان مردان حق کی قبروں کی زیارت کی تو مجھے بہت کیف و سرور حاصل ہوا۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ حضرت سیدنا ابو الفاتح بن بشر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے عالم خواب میں حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی کو ایک باغیچے میں دیکھا۔ آپ کے سامنے ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اس نے رحم فرماتے ہوئے مجھے بخش دیا اور تخت پر بٹھا کر فرمایا، اس دسترخوان پر موجود پھلوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور لطف اٹھاؤ، کیونکہ تم دنیا میں اپنے نفس کو خواہشات سے روکتے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ کے بھائی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کہاں ہیں؟
فرمایا وہ جنت کے دروازے پر کھڑے اہل سنت کے ان افراد کی شفاعت کر رہے ہیں جن کا عقیدہ تھا کہ اللہ عز و جل کا کلام قرآن کریم غیر مخلوق ہے۔ میں نے پھر پوچھا آپ نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے جواباً فرمایا افسوس مجھے معلوم نہیں کہ کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان پردے حائل ہیں۔ انہوں نے جنت کے شوق یا جہنم کے ڈر سے اللہ عز و جل کی عبادت نہ کی تھی بلکہ ان کی عبادت تو محض دیدار الہی عز و جل کے لیے تھی۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے انہیں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا اور اپنے اور ان کے درمیان سب پردے اٹھا دیے۔ اب جس نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کوئی حاجت پیش کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ حضرت سیدنا محمد بن عبد الرحمن ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے باپ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ فرماتے سنا کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر تمام حاجات پوری ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک حاجت تھی اور میں کافی تنگ دست تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر میری حاضری ہوئی۔ میں نے 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور اس کا ثواب آپ اور تمام مسلمانوں کے ارواح کو پہنچایا، پھر اپنی حاجت بیان کی۔ جوں ہی میں وہاں سے واپس گیا میری حاجت پوری ہو چکی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں خود کو قبرستان میں دیکھا، قبر والے اپنی قبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے پھولوں کے پودے ہیں۔ اچانک حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے درمیان کھڑا پایا کہ کبھی ادھر جاتے ہیں اور کبھی ادھر۔ میں نے پوچھا اے ابو محفوظ ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اور کیا آپ اس دنیا سے کوچ نہیں کر چکے؟ تو آپ نے جواباً فرمایا کیوں نہیں، پھر چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے متقی انسان کی موت در حقیقت حیات جاودانی ہے، یعنی ایسی زندگی ہے جو ختم ہونے والی نہیں۔ کئی لوگ اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں لیکن ان کا نام ابھی تک لوگوں میں اچھائی کے ساتھ زندہ ہے۔ فخر کرنا صرف اہل علم کو روا ہے کیونکہ وہ ہدایت پر ہوتے ہیں اور جو بھی ان سے ہدایت حاصل کرنا چاہے یقیناً ہدایت پا جاتا ہے۔ وہ خود تو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے لیکن ان کے چاہنے والے ان کے وصال کے بعد بھی ان کا نام زندہ رکھے ہوئے ہیں اور ہم بھی انہی مرنے والوں کے صف میں ہیں جو زندہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال۔ حضرت سیدنا ابو بکر اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سہلب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات 200 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو القاسم نظری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا تعلق قبیلہ بنو نذیر بن معین سے ہے فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ میں 3 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن محمد وراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شامی شخص حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگا مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کروں کیونکہ وہ زمین و آسمان والوں میں مشہور معروف ہیں۔ ایک بزرگ سے منقول ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو مرنے کے 1 سال بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا اے میرے بھائی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے جواب دیا اب مجھے آزاد کر دیا گیا ہے کیونکہ جب حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پاس مدفون ہوئے
تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے عذاب میں گرفتار 30 ہزار گناہ گاروں کو نجات دے دی گئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔